میں تیرے سامنے مولا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری مولا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے مولا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے، میری آہوں کو سن لے، اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا، تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دے گا، تو مجھ کو مولا بخش دے گا، تو مجھ کو بخش دے گا، تو ان کو بخش دے گا، تو مجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا، کیونکہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اذان کی آواز زیادہ آ رہی ہے، آواز پڑھ دوں؟
نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے؟ ختم ہونے دیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں اب تو یہ سپیکر کے ذریعے نہیں، ساری اذانیں اپنے محلے کی ہی لگتی ہیں. خیر بار سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اچھا بھائی آپ دور بھی بیٹھے ہیں اور یہ ماحول بھی کچھ اس طرح کا ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے پر تو نہ مسجد کے اندر کے ماحول میں اور نہ باہر کے ماحول میں کوئی فرق ہے. وہاں بھی اللہ کی کبریائی کی بات کرنی ہے، اللہ کی پاکیزگی اور بزرگی کی یہاں بھی کرنی ہے. بس فرق اتنا سا ہے کہ وہاں چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں کرسی پہ بیٹھ گئے. لیکن بہرحال اللہ آپ کی کرسی کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے. بات سمجھ میں آئے تو اتنی سبحان اللہ ضرور آواز سے کہہ دیں کہ آپ کو خود کو تسلی ہو جائے کہ بات تو ہمیں اچھی لگی تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اسلام آباد والوں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، کیونکہ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کتنا بڑا، کتنا بڑا ہے حضور کا مقام و مرتبہ. کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. حضرت مفتی صاحب کوئی لفظوں سے کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. غوری ٹاؤن والوں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا
منصب جدا ہیں. مفتی عبد الرحمن قاسم صاحب، ابھی میں عمرہ سے واپس آیا تو میں ایک شعر جو پہلے بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ابھی کچھ اور محبت سے پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور ایک تڑپ سے، کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے. اور یہ شعر اب میں جو ذوق سے پڑھتا ہوں تو یہ میں مدینہ پاک سے ابھی واپس آیا ہوں تو یہ اور ذوق سے پڑھنے لگ گیا ہوں. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. جی حضور، اب جی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ سارے مل کر کے ایک بنا کر کے یہاں بھیجیں. سبحان اللہ، پھر فرما دیں سبحان اللہ. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. حضرت مفتی صاحب پر کیا کروں، بے بس ہوں میں یہاں سے انہیں کیا بتاؤں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں. میرے آقا کی نگری میں کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. پر میں کیا کروں، میں بے بس ہوں میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں. میرے آقا کی نگری میں کیا ہے. ارے بابا وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. حضرت مفتی صاحب میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، لوگوں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اور جب میں مواجہ شریف اسراء السلام کے لیے حاضر ہوئے تو ہم تو چونکہ 21 دن کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس میں سے بھی چند دن تھے جو مدینہ پاک میں تھے اور چند دن ہمارے مکہ پاک میں تھے. وہاں جا کر کے محسوس ہوا، وہاں جا کے محسوس ہوا کہ یہ دن تو بہت تھوڑے ہیں، یہ تو ناکافی ہیں ایک عاشق رسول کے لیے. یہ تو دن بہت تھوڑے ہیں مدینہ پاک میں. پھر ایک طلب پیدا ہوئی، وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ پوری عنایت فرمائیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. ہم نے پھر وہاں مانگا کہ کیا مانگا، مفتی عزیز اللہ صاحب پھر کیا مانگا. ہم نے مانگا کہ یا اللہ 21 دن 15 دن مہینہ 3 مہینے یہ تو ناکافی ہیں. اب تو طلب یہ ہے کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو. کون کون چاہتا ہے کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو؟ نہیں نا، سبحان اللہ بھی کہنا بھائی. ہم نے آپ سے دھرنا تھوڑی دلوایا ہوا ہے، آپ کو محبت سے بٹھایا ہوا ہے نا، تو سبحان اللہ محبت کی علامت ہے نا. فرمائے نا سبحان اللہ. پھر مانگ رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور اب بھی مانگ رہا ہوں کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو. میرے معبود یہ
التجا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ارے مفتی صاحب ہمارے یہ دوست ابھی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو یہ بتاتے ہیں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ پھر ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو تو یہ کہنے لگ جائیں مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکیں یہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکیں ہم کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے کیونکہ وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے کوئی پوچھے کتنا بڑا ہے آپ نے کہہ دینا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وقت اور ہے وقت ہے اچھا ساری باتیں کر لی جائیں اور ایک بات رہ جائے تو پھر ناانصافی ہوگی کہ جن کے پروٹوکول میں اور اعزاز میں آج کی یہ تقریب کا انعقاد ہوا ہے انہیں اگر سلام تحسین نہ پیش کیا جائے تو یہ بہت نامناسب بات ہوگی اور میں اتنا سفر کر کے نامناسب باتیں کرنے نہیں آیا۔ اب بیٹا آپ نے میری طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سب کو نظر بد سے بچائے۔ سر پر پگڑی چہرہ نورانی آپ کے گھر والے بھائی چچا ماموں تشریف لائے ہوئے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ان کی آوازیں پہچانتے ہیں آپ اپنے چچا ماموں والد بھائی آواز پہچانتے ہیں نا؟ میں آپ کے بارے میں شعر کہہ رہا ہوں اپنی آوازیں خود پہچاننی ہے کہ کس کس کو خوشی ہوئی اور سبحان اللہ کہی ہے ٹھیک ہے ہاں بس کان ادھر رکھنے ہیں نظریں میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ سر پر پگڑی چہرہ نورانی سر پر پگڑی چہرہ نورانی دل میں تیرے قرآن ہے مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے۔ ارے بھائی کیا ہم دھرنوں کے لیے رہ گئے ہیں؟ قرآن والوں کے لیے بولنا بھی پڑتا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس کو اپنے بیٹے بھتیجے بھائی کی اس خوشی پر خوشی محسوس ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہے۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سر پر پگڑی چہرہ نورانی دل میں تیرے قرآن ہے مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے۔
رب کا مہمان ہے، مدرسہ کی چٹائی لے لی، ماں کی گود کو چھوڑ دیا، بچپن ہی سے تم نے اپنے رب سے ناتا جوڑ لیا، بچپن ہی سے تم نے اپنے رب سے ناتا جوڑ لیا، دین نبی کے اے رکھوالو، دین نبی کے اے رکھوالو، ہم کو تم پہ مان ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے، تم ہی ولی، تم عالم، مفتی، قاری قرآن ہو، تم نبیوں کے وارث، تم ہی دین نبی کی شان ہو، دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر، دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر تیری اونچی شان ہے، مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے، سر پر پگڑی چہرہ نورانی، دل میں تیرے قرآن ہے، مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے، تو رب کا مہمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔